بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیران میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور جادوگر جے پال کا ہے۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ مریدوں کو لے کر اجمیر کی سرزمین پر اپنے قدم رکھتے ہیں۔ قیامت کی گرمی تھی، دھوپ سے بچنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی وہ آرام فرما ہی رہے تھے کہ اسی وقت راجہ کے کچھ سپاہی آتے ہیں اور انہیں وہاں سے چلے جانے کے لیے کہتے ہیں۔ راجہ کے سپاہی پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، بھائی ہم مسافر ہیں اور سفر پر نکلے ہیں، سایہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ سپاہی کہتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ راجہ کے یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ جائیے یہاں سے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، بھائی اتنا بڑا جنگل ہے، راجہ صاحب کے اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ سپاہی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے، راجہ کے اونٹ یہیں بیٹھیں گے تو یہیں بیٹھیں گے، یہ سنا آپ نے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، بھائی اب یہاں راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ سپاہیوں کی باتیں سن کر خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوسری جگہ پر رات گزارتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو سپاہی دیکھتے ہیں کہ سارے اونٹ زمین سے چپک گئے ہیں، اٹھ ہی نہیں پا رہے۔ سپاہی حیرت زدہ ہو کر راجہ کے پاس جاتے ہیں اور راجہ سے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ راجہ کہتا ہے، کیا ہوا تمہیں؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو سپاہی کہتے ہیں، مہاراج ہمارے اونٹ دھرتی سے چپک گئے ہیں۔ مہاراج کہتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سپاہی کہتے ہیں، مہاراج ہمیں تو لگتا ہے جن فقیروں کو ہم نے وہاں سے اٹھایا تھا یہ سب انہی کی کرامات ہیں۔ راجہ کہتا ہے، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، وہ سچے فقیر تھے، جاؤ ڈھونڈو انہیں اور ان سے معافی مانگو۔ سپاہی کہتے ہیں، جو آگیا مہاراج۔ راجہ کے سپاہی انہیں تلاش کرتے ہیں۔ ایک جگہ خواجہ صاحب آرام فرماتے ہوئے سپاہیوں کو نظر آتے ہیں۔ سپاہی ان کے پاس پہنچتے ہیں، خواجہ صاحب انہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ سپاہی جب بیٹھتے ہیں تو وہ بھی زمین سے چپک جاتے ہیں اور اٹھ نہیں پاتے۔ جب راجہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ ہمارے اونٹوں کی طرح ہمارے سپاہی بھی زمین سے چپک گئے ہیں تو وہ خود خواجہ صاحب کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب راجہ کو بھی بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب راجہ زمین پر بیٹھتا ہے تو وہ بھی چپک جاتا ہے اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جب وہ اٹھنے سے ناکام رہا تو خواجہ صاحب سے معافی مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا تو خواجہ صاحب کو اس پر رحم آ جاتا ہے اور انہوں نے زمین سے کہا، اے زمین، اللہ کے حکم سے تو ان کو آزاد کر دے۔ تو زمین ان کو آزاد کر دیتی ہے۔ راجہ بار بار ان کی اس مہربانی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ راجہ کے کچھ سپاہی آ کر راجہ سے شکایت کرتے ہیں کہ کچھ فقیر انا ساگر کا پانی گندا کر رہے ہیں، اس میں نہاتے ہیں اور اسی میں وضو کرتے ہیں، انا ساگر کا پانی پینے کے لائق نہیں رہا۔ راجہ یہ بات سن کر بہت پریشان اور فکر مند ہو جاتا ہے۔ وہ جادوگر جے پال کو بلا کر مشورہ کرتا ہے۔ جے پال راجہ سے کہتا ہے کہ آپ ان فقیروں کو انا ساگر سے پانی نہیں بھرنے دو۔ راجہ اعلان کر دیتا ہے کہ ان فقیروں کو تالاب کے قریب نہیں آنے دیا جائے۔ خواجہ صاحب اپنے مرید کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس کاسے میں تالاب سے پانی بھر لاؤ۔ مرید کاسا لے کر تالاب پر پہنچتا ہے۔ راجہ کے سپاہی انہیں پانی لینے سے منع کر دیتے ہیں۔ وہ مرید کہتا ہے، اے بھائی ہمیں ایک کاسا پانی بھرنے دو۔ سپاہی کہتے ہیں، راجہ صاحب کا حکم ہے کہ انا ساگر سے پانی نہیں بھرنے دیا جائے گا۔ وہ مرید کہتا ہے، یہ تو خدا کی نعمت ہے۔ سپاہی کہتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، آپ کو پانی نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا، سنا آپ نے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ مرید خالی کاسا لے کر خواجہ صاحب کے حضور میں پیش ہوتا ہے۔ مرید انہیں سارا واقعہ بیان کرتا ہے
کہ راجہ کے سپاہیوں نے انہیں پانی لینے سے منع کر دیا۔ یہ سن کر خواجہ صاحب ناراض ہو کر مرید سے کہتے ہیں تم جاؤ اور انا ساگر کے قریب جا کر کہو یہ پانی تجھے خواجہ صاحب نے بلایا ہے، تو میرے اس کاسے میں آ جا۔ مرید کاسا لے کر دوبارہ انا ساگر کے قریب آ جاتا ہے اور پانی کو خواجہ صاحب کا پیغام دیتا ہے۔ پانی خود مخود اس کاسے میں آ جاتا ہے، تالاب سوکھ جاتا ہے، ایک بوند پانی بھی نہیں بچتا۔ جب وہاں پر پانی لینے کے لیے وہاں کے لوگ پہنچتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ انا ساگر کا پانی کہاں غائب ہو گیا، یہاں تو سب کچھ سوکھ چکا ہے۔ تو وہ پریشانی کے عالم میں راجہ کے پاس پہنچتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ مہاراج انٹ ہو گیا، انا ساگر کا سارا پانی سوکھ گیا، ایک بوند پانی نہیں بچا۔ راجہ انہیں کہتا ہے کیا بک رہے ہو، اتنا پانی کیسے سوکھ سکتا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں مہاراج ہم پانی بھرنے گئے تھے تو ہم نے دیکھا پورا تالاب سوکھ چکا ہے۔ سپاہی راجہ سے کہتے ہیں مہاراج ایک فقیر آیا تھا، ہم نے اسے پانی بھرنے نہیں دیا، پھر وہ دوبارہ آ گیا تو تالاب کا سارا پانی خود مخود اس کے کاسے میں آ گیا۔ راجہ کہتا ہے یہ سب ہماری ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے، ہم نے ان فقیروں کو پانی نہیں لینے دیا، اس لیے یہ سب ہوا۔ چلو ہم سب مل کر ان سے معافی مانگتے ہیں، وہ بڑے دیالو ہیں، ہمیں معاف کر دیں گے۔ وہاں کے لوگ خواجہ صاحب کے پاس پہنچتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں ہم تالاب کا پانی واپس کر دیتے ہیں کیونکہ پانی پر سب کا حق ہے۔ راجہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور راجہ جادوگر جے پال کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے جے پال کو دربار میں پیش کیا جائے۔ جب جادوگر جے پال دربار میں حاضر ہوتا ہے ہا 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 میرا نام ہے جادوگر جے پال، مجھے کیسے یاد کیا؟ راجہ اس سے کہتا ہے کچھ دنوں سے چمتکاری فقیروں نے ہمارے راج میں آتنک مچا رکھا ہے۔ جے پال کہتا ہے فقیروں نے کیا مذاق کر رہے ہو؟ تو راجہ جے پال سے کہتا ہے ہم سچ کہہ رہے ہیں جے پال، ہم تمام فقیروں کے آگے ہار مان چکے ہیں، کبھی تالاب کا پانی سکھا دیتے ہیں تو کبھی اونٹ چپکا دیتے ہیں، ہم ان سے ہار چکے ہیں۔ جے پال کہتا ہے راجہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ راجہ کہتا ہے جے پال ہم چاہتے ہیں تم اپنے جادو کے بل سے ان فقیروں کو اجمیل سے بھگا دو۔ جے پال کہتا ہے فقیروں اب مجھ سے بچو۔ جے پال خواجہ صاحب کو لڑنے کے لیے للکارتا ہے۔ خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تم سب ہی اس گول دائرے کے اندر آ جاؤ، ہر مصیبت سے محفوظ رہو گے۔ خواجہ صاحب جے پال سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جادوئی زور آزمائی کا پورا موقع دیتے ہیں، تو جی بھر کے زور آزما لے۔ جے پال کہتا ہے ہا 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 میرا نام ہے جے پال، ہا 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 میرا نام ہے جے پال، ہا 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 میرا نام ہے جے پال۔ جب جے پال نے سارے ہتھیار آزما لیے تو حیران اور پریشان ہو کر آسمان میں اڑ جاتا ہے۔ ادھر خواجہ صاحب اپنے جوتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس جادوگر کو لے کر آؤ اور میرے حضور پیش کرو۔ خواجہ صاحب کے جوتے جاتے ہیں اور جے پال کو پیٹتے ہوئے اور مارتے ہوئے خواجہ صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جے پال خواجہ صاحب سے کہتا ہے معاف کر دو مجھے بابا، مجھے معاف کر دو۔ جے پال ہار مان چکا تھا، وہ خواجہ صاحب سے معافی مانگتا ہے اور خود کو اسلام میں شامل کرنے کے لیے خواجہ صاحب سے التجا کرتا ہے۔ خواجہ صاحب اسے معاف کر دیتے ہیں اور اسلام میں داخل کر لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے جے پال کا نام عبداللہ بیابانی رکھا اور اسے اپنا مرید بنا لیا۔ تو دوستو دیکھا آپ نے، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان، سبحان اللہ۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔